बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ एक साथ शदीद बीमार हो गए, मामला क्या है, और दोनों बड़े रहनुमाओं के तर्जुमानों के जो बयानात हैं और वो उनकी बीमारियों का ज़िम्मेदार भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, नैब को डिक्लेयर कर रहे हैं। ये मामला है क्या? पहले तो मरियम नवाज़ के हवाले से बात कर लेते हैं और फिर हम मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात करेंगे। एक और अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि हमेशा कोरोना SOPs को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे और वो ये कहते थे कि इमरान खान को जब कोरोना हुआ था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, तो उसके बारे में बड़ी तंज़ और तंज़िया जुमले कहे थे। लेकिन अब मामला उनके अपने गले पड़ गया है। कौम तो दुआ गो है कि वो सेहतमंद रहें और उनको इस तरह की बीमारियों से अल्लाह पाक महफूज रखे। बाकी जो उन्होंने कौम के साथ ज़्यादतियाँ की हैं उनका तो कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन जो बीमारी है, बीमारी में तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अब मामला क्या है? मामला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल ख़ान है और मौलाना फजलुर रहमान को कोरोना की जो शिकायत है या कोरोना की जो मुख्तलिफ़ उन पर वारिद हो रही थी, चीज़ें ज़ाहिर हो रही थी और लग ये रहा था कि उनको कोरोना है और उनके लोगों ने उनको मना किया था। जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान मरियम नवाज़ से मिलने आए थे और जाती उम्रा में, और वहाँ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और खाना भी खाया था मरियम नवाज़ के साथ, और साथ उनके हमज़ा शहबाज थे। ये मामला तब से ही ऐसा था और ये ऐसे ही सारा मामला जो मौलाना फजलुर रहमान की सेहत को लेकर ख़राब था। अपनी ज़िद, अना, घुमंड और हठ धर्मी की वजह से उन्होंने इस बात को ना माना और उन्होंने इसको मजाक लिया। क्योंकि देखें ना, ये एक वबा है और वबा भी अल्लाह की तरफ से आती है और हम तारीख़ में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे वबाएँ आई हैं, और ये बेसिकली अल्लाह की तरफ से एक मुसीबत होती है और हमें उससे परहेज़ भी करना है, हमने केयर भी करनी है, इलाज भी करना है। अब ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, जब तक इसका जो है वो इसकी जो वैक्सीन है वो आम नहीं होगी तब तक ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन अब ना इन लोगों के अंदर खौफ है, ना इन लोगों के अंदर कोई इंसानियत है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अगर ख़ुद उनकी ये हालत है तो जिन मदरसों के मासूम बच्चों को ये इस्तेमाल करते रहे हैं, जिनको ये जलसों में लाते रहे हैं, बार बार हुकूमत इनको चीख चीख कर ये कहती रही कि खुदा के लिए ये ड्रामा बंद कर दें, लोगों की जानों का, लोगों की ज़िंदगियों का ख्याल कर लें, और इनको ख्याल नहीं आता था। अब जब अपनी बारी आई है अब वो डेरा इस्माइल ख़ान में उन्होंने जो है वो करंतना में चले गए हैं। और असलम गौरी जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तर्जमान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने पहली बात तो ये की, ये बड़ी बहादरी है। कहते हैं जी कि उनको बुखार भी है, उनका गला भी ख़राब है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान उनकी जो बीमारी है वो कोरोना नहीं है, और उनका जो कोरोना टेस्ट वो हमने करवाया वो बिल्कुल मनफी आया है। लेकिन फिर भी वो 4 से 5 दिन जो है वो करंटीना में रहेंगे और अब उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो मनसूख कर दी हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा से 3 से 4 माह से वो सफ़र पर थे। पता नहीं कौन सा वो सफ़र था जिस सफ़र पर मौलाना फजलुर रहमान थे। 3 से 4 माह में वो सफ़र में थे और थकावट थी मौलाना फजलुर रहमान को, और उस थकावट की बुनियाद पर मौलाना फजलुर रहमान जो इस सारे मामले पर बीमार हो गए। साथ उन्होंने ये कहा कि वो जिद्दोजहद करते रहेंगे, उनको ये बीमारी नहीं रोक सकती, वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जंग लड़ते रहेंगे। वो ना इन बीमारियों से डरते हैं, ना इन परेशानियों से वो डरते हैं, वो हर हाल में इमरान ख़ान को घर भेजेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान ये क्यों चले गए हैं अलहदगी में या करंतना में क्यों चले गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान को समझ कोई नहीं आ रही। और मौलाना फजलुर रहमान की जो PDM है वो इस हद तक टूट फूट का शिकार हो चुकी है कि अब मौलाना के पास तो बोलने को बात कोई नहीं रही, मौलाना के पास तो कोई बात ही नहीं। मीडिया उनके सर पर बैठा है, मीडिया उनसे सवाल करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या, वो किधर जाएगी, नून लीग किधर जाएगी, JUIF का अपने क्या हालात हैं, उनके अपने लोग उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी है, उनके लोगों ने उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया है। अब जब ये सारा मामला बन गया है उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के पास मेरे ख्याल में सिवाय ये सियासी सरगर्मियाँ, नाम नहाद सियासी सरगर्मियाँ मनसूख करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान बीमार होते हैं और मरियम नवाज़ भी बीमार होती हैं।
اگر کوئی بیمار نہیں ہوتا تو وہ کیپٹن صفدر نہیں ہوتا، لیکن باقی سارے جو آس پاس مریم نواز کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، یا تو وہ بیچارہ اتنے فاصلے پہ اس کو رکھا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے محفوظ رہا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز بھی جو ہے ان کی کرونا جو ٹیسٹ ہے وہ کروا لیا گیا ہے، اور ان کے گلے میں شدید ان کا گلا بھی خراب ہے اور ان کو فیور بھی شدید ہے، یہ کہنا ہے مریم اورنگزیب کا۔ مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا ہے کہ 4 دن کے لیے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں، اور وہ جاتی عمرہ میں انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ لیا ہے اور وہ قرنطینہ کریں گی۔ ساتھ انہوں نے جو الزام لگایا ہے، اب الزام کس پر لگایا جا رہا ہے؟ اب اندازہ لگائیں کہ جب نیب کی پیشی تھی اور نیب نے ان کی پیشی منسوخ کی، اور آپ خود یہ سوچیں کہ اگر مریم نواز کی جو آج حالت ہے، اور اگر ان کو نیب بلا لیتا اور نیب کے بلانے کے بعد اس کی یہ حالت ہوتی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے میڈیا کے کیا حالات ہوتے، اس وقت جو سوشل میڈیا ہے نون لیگ کا، ان کے کیا حالات ہوتے۔ وہ تو سارے کا سارا جو الزام ہے وہ نیب کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے، وہ تو نیب کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہوتے۔ آج تو حامد میر اور سلیم صافی اس پر ہی پروگرام کر رہے ہوتے کہ دیکھیں نیب نے مریم نواز کی زندگی سے کھیلا ہے، انہوں نے جب وہ تفتیش کے لیے گئی ہے کچھ اس کو ایسا پلا دیا ہے، یا اس کو رش کی وجہ سے کرونا ہو گیا ہے، اور یہ سارے کے ساری ذمہ داری نیب پر آتی ہے۔ یہ سوال اٹھنا تھا جس سے نیب تو بچ گئی، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو بضد تھے کہ ہم لاکھوں لوگ لے کر آئیں گے، چلیں سینکڑوں، چلیں ہزاروں، کچھ نہ کچھ تو یہ لے آتے، تو کیا ان لوگوں کے اندر اتنی بھی انسانیت موجود ہے کہ یہ ان کا بھی خیال کر لیتے، یہ ان کے بارے میں بھی سوچ لیتے، یہ ان کی زندگیوں کا بھی خیال کر لیتے؟ جب آج بھی حمزہ شہباز آتے ہیں اور حمزہ شہباز کی گاڑیوں کے پیچھے 100-150 لوگ بھاگتے ہیں، اور جب وہ عدالت میں پیشی پر آتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بھی ہمارے لوگ ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں، اور چاہے دہاڑی پر آتے ہیں، لیکن ان کو یہ تو سوچنا ہوگا کہ ان کی زندگیاں بھی قیمتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کو بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس اویلیبل ہیں جو ہر پاکستانی کو فنڈامنٹل رائٹس اویلیبل ہیں۔ تو پھر یہ معاملہ ان کو اگر نیب پیشی کو نہ روکتا تو یہ تو پورے ایک کارکنان کا، اور انہوں نے پورا فیروزپور روڈ وہاں پر، پھر انہوں نے اچھرا پہ، مسلم ٹاؤن موڑ پہ، پھر انہوں نے ٹھوکر نیاز بیگ پر جا کے جلسے کرنے تھے، تو کتنے لوگوں کو انہوں نے جو ایک بیماری ہے اس کا شکار کرنا تھا، صرف اپنی انا کے لیے، صرف اپنی ضد اور اپنی جو ان کا گھمنڈ ہے۔ اب مریم نواز کو اگر آج مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی، لیکن ان کو پھر بھی لاہور ہائی کورٹ جانا پڑا، اور لاہور ہائی کورٹ جا کر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ، جس سے مریم نواز ضمانت لینے گئی تھی، کوئی ضروری نہیں تھا، ضمانت لینے نہ بھی جاتی تو کیا ہو جاتا، وہ اپنی مرضی سے ضمانت لینے گئی ہیں گرفتاری کے خوف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز ضمانت لینے گئی تھیں اور وہاں ان کا کوئی ایشو تھا یا ان کو بیماری پہلے سے تھی، تو پھر وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کر میٹنگز کس لیے کر رہی ہیں؟ پھر وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کر جو ناشتہ کس لیے کروا رہی ہیں؟ پھر وہ جاتی عمرہ کے باہر پریس کانفرنسز کیوں کر رہی ہیں؟ کیا لاہور ہائی کورٹ جانا تو مجبوری تھی؟ یہاں کون سی مجبوری تھی کہ وہ جاتی عمرہ میں ناشتے بھی کر رہی ہیں، وہ میٹنگز بھی کر رہی ہیں، وہ اجلاسز بھی کر رہی ہیں، وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہیں، اور ان کی پریس کانفرنسز بھی پورا ایک مجمع ہوتا ہے جو اس کے آس پاس خوش آمدیوں کا ٹولہ ہے، وہ سارے کا سارا وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر مریم نواز کی اس وقت جو بیماری ہے اس کی ذمہ دار لاہور ہائی کورٹ جانا ہے، تو پھر مریم نواز نے پھر کتنے لوگوں کو جو اس جو بیماری ہے اس کا شکار کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی پھر مریم اورنگزیب کو دینا ہوگا۔ دیکھیں بیماری ہے، وزیر اعظم عمران خان بیمار ہوئے ہیں، پوری قوم نے ان کے لیے ایک دعا کی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان تو پہلے دن سے ہی جو کرونا SOPs تھے ان پر عمل درآمد کرنے کا کہتے تھے، اور خود بھی وہ کرتے تھے، اور وہ تو ایک سپورٹس مین ہے، وہ ان کی ایکسرسائز، ان کی ساری چیزیں انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے۔ لیکن مریم نواز یا مولانا فضل الرحمان کا ایک وقت میں قرنطینہ میں جانا اور پھر الزام لگانا عمران خان پر یا اداروں پر یا لاہور ہائی کورٹ جانے پر یا نیب پر، تو یہ اتنا ان لوگوں کے اندر کوئی شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ اپنی نالائکیاں، اپنی جو ان کی ہٹ درمیاں ہیں، یہ ان کو نہیں مانتے۔ قصور کس کو دیتے ہیں؟ عمران خان کو۔ اب مریم اورنگزیب اگر پریس کانفرنس کر رہی ہے، مریم اورنگزیب ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور مریم اورنگزیب بھی اسی طریقے سے پورا مجمع لگا کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں، تو ان کو یہ تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے
کہ کیا انہوں نے اپنا کرونا جو ٹیسٹ ہے وہ کروایا ہے۔ لاہور میں اب یہ حالات ہیں کہ کمشنر جو ہیں لاہور کے اور ڈپٹی کمشنر ہیں، انہوں نے اب کل سے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو ماسک نہیں پہنے گا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا، اور آج لاہور میں پہلی FIR درج ہو چکی ہے اس شخص کے خلاف جس نے ماسک نہیں پہنا۔ جب اتنی بڑی جو ایک وبا آ چکی ہے لاہور شہر میں اور اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ حال ہے، اور یہ جہاں جاتے ہیں عدالتوں میں بھی جاتے ہیں تو ان کو پروٹوکول چاہیے، دہاڑی والے ان کو کارکنان چاہیے، یہ اگر نیب پیشی میں جائیں تو ان کو ہزاروں کارکنان چاہیے، اور ساتھ ان کو پریس کانفرنس کرنی ہے تو وہاں 100-200 بندہ موجود ہو تو پریس کانفرنس ہو۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ لگتا یہ ہے کہ یا تو یہ اس موجودہ جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے ڈر کر اور خوف زدہ ہو کر مریم بھی جو ہے وہ چلی گئی ہیں قرنطینہ میں، اور مولانا فضل الرحمان بھی چلے گئے کیونکہ ان کے پاس بات کرنے کو تھی کوئی نہیں، یا یہ ہے کہ مریم نواز اب آگے کیونکہ ان کی ضمانت کے دن بھی آ رہے ہیں، 7 اپریل کو انہوں نے پیش ہونا ہے، پھر 12 اپریل کو، کیا وہ میڈیکل گراؤنڈ کو بھی بنا رہی ہیں اور وہ 14 دن کا کوئی قرنطینہ کرنا چاہتی ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ مولانا فضل الرحمان کیوں چلے گئے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو چند گھنٹوں میں، اگلے چند گھنٹوں میں کلیئر ہو جائیں گے، اور یہ خود بتائیں گے، کیونکہ ان کو ان میں اتنا صبر نہیں ہے کہ یہ خاموش رہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کدھر جاتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔